بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ساجادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کو عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لاولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے انکار مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساجادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے ہی والا ہو، استغفر اللہ۔ عاص بن وائل تنزن کہتا، یہ بے نسل رہ گئے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرہچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو خیر کثیر، اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کس کی باقی رہی ہے، یہ تو سب مٹ جانے والے ہیں۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شہر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شہر یا کلام ہے تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا۔ مسلمانوں نے بھی سورہ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا گیا، مگر بے سود۔ آخر عاجز آ کر کہنے لگے، یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑا اور ان کو ذلیل کیا۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دشمن اور چیلنج کرنے والے منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تا قیامت اور اس کے بعد بھی بلند ہی رہے گا۔
فرینڈز، اسلامک اور اخلاقی واقعات پڑھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامک نورانی مسائل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔